ابھی الہ آباد یونیورسٹی کے ایک پروفیسر نے ایک کتاب لکھی ہے، عشق رسول میں ایک کتاب لکھی ہے، آخری رسول پہ ایک کتاب لکھی ہے جس میں حضور کا تذکرہ ہے، جس میں حضور کی تعریف ہے، جس کتاب کا نام ہے کال کی اوتار، لاسٹ پروفیٹ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے، کال کی اوتار کے نام سے ایک کتاب لکھی ہے جس میں دلائل پیش کیے ہیں، جس میں پروف دیے ہیں، اور یہ بتایا ہے دنیا کو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کیا ہے، اور حضور کو آخری میسنجر، لاسٹ پروفیٹ ثابت کیا ہے، اور حضور کو ہی تمام دھرموں کا گرو مانا گیا ہے۔ کیا انہیں بھی آپ عاشق رسول کہیں گے؟ وہ بھی عاشق رسول ہو گئے؟ اگر حضور کی صرف تعریف کرنے سے کوئی عاشق رسول ہوتا تو الہ آباد یونیورسٹی کا یہ پروفیسر جنہوں نے ایک کتاب لکھ دی حضور کی تعریف میں، وہ عاشق رسول ہو جاتا۔ اسی طریقے سے ابو جہل عاشق رسول ہو جاتا، ابو لہب عاشق رسول ہو جاتا، عتبہ و شیبہ سب عاشق رسول ہو جاتے، اس لیے کہ حضور کے غائبانے میں، حضور کے پیٹھ پیچھے یہ سب کے سب حضور کی تعریف کرتے تھے اور کہتے تھے محمد صادق ہے، سچا ہے، محمد اچھا ہے۔ اس سے پتہ چلا صرف حضور کی تعریف کرنے سے کوئی عاشق رسول نہیں ہو سکتا، ساتھ میں حضور کی سنتوں کو اپنانا پڑے گا، حضور کے ارشادات و فرمودات کو اڈاپٹ کرنا پڑے گا۔ اور اگر میں بتاؤں کہ صرف حضور کی تعریف کرنے سے کوئی عاشق رسول ہو جاتا ہے تو ابو طالب سے بڑا عاشق رسول کوئی نہیں ہوگا، ابو طالب سے بڑا عاشق رسول کوئی نہیں ہوگا، اس لیے کہ ابو طالب نے نہ صرف اپنے بھتیجے کی تعریف کی ہے بلکہ ابو طالب نے اپنے بھتیجے کی تائید بھی کی ہے، اپنے بھتیجے کی نصرت بھی کی ہے، اپنے بھتیجے کی امداد بھی کی ہے، اپنے بھتیجے کے لیے وہ معاون و مددگار بھی بنے ہیں۔ حضور کے پاس، حضور کے چچا ابو طالب کے پاس حضور کی شکایتیں لے کے کفار و مشرکین آتے تھے، کہتے تھے اپنے بھتیجے کو سمجھا لو، یہ ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتا ہے، یہ ہمارے لارڈ گاڈ کو برا بھلا کہتا ہے، انہیں سمجھا لو۔ تو اس وقت ابو طالب کیا کرتے تھے؟ ابو طالب اس وقت یہ کہتے تھے جاؤ جاؤ اپنے بھتیجے کو سمجھا دوں گا، اور آخری وقت میں اپنے بھتیجے حضور پاک سے کہا تھا اے محمد مجھے یقین ہے تیرا دین تمام دینوں کا سردار ہے، اور میں یہ بھی کہتا ہوں تیرے چہرے میں وہ برکت ہے کہ تیرے چہرے کی برکت سے، تیرے چہرے کی نورانیت سے آسمان سے بارش ہوتی ہے۔ یہ ابو طالب نے حضور کی تعریف کی ہے، حضور کے حق میں قصیدہ پڑھا ہے، حضور کے حق میں نعتیں پڑھی ہے، حضور کے حق میں نعتیں اور نظمیں پڑھی ہے۔ اگر حضور کی تعریف کرنے سے کوئی عاشق رسول ہو جاتا تو ابو طالب سب سے بڑے عاشق رسول، اس لیے کہ انہوں نے تائید بھی کی، تعریف بھی کی ہے۔ اور اتنا ہی نہیں، آخری وقت میں جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جب ابو طالب دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چچا آپ جا رہے ہیں، آپ نے میری تائید بھی کی ہے، تعریف بھی کی ہے، آپ نے میری کفالت بھی کی ہے، آپ نے میری معاونت بھی کی ہے، اب میں اپنا اسلام آپ میں پیش کرتا ہوں، آپ میرا اسلام قبول کر لیں، میرا دین قبول کر لیں۔ سنیے اس وقت ابو طالب نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا بھتیجے میں جانتا ہوں تیرا دین تمام دینوں میں اغلب ہے، اعلیٰ و عرفہ ہے، پوری دنیا میں تمام دینوں سے بہتر ہے، میں اسے مانتا اور یقین رکھتا ہوں، اور یہ بھی جانتا ہوں کہ تیرے چہرے میں وہ برکت ہے کہ تو آسمان کی طرف دیکھے تو بارش ہو جائے، لیکن بھتیجا اتنے پہ بس رہنے دے، میں تیرا کلمہ نہیں پڑھ سکتا، میں تیرا کلمہ نہیں پڑھ سکتا، میں تیرے دین کو ایکسپٹ اور قبول نہیں کر سکتا۔ اب بتائیے اگر صرف حضور کی تعریف کر دینے سے کوئی عاشق رسول ہو جاتا ہے، کلمہ نہیں پڑھا جائے، سنت پہ اختیار نہیں کیا جائے، تو یہ ابو طالب سب سے بڑے عاشق رسول ہوتے اور انہیں جہنم نہیں جنت ملتی، جنت میں بڑا مقام ملتا۔
لیکن وہ کہتے ہیں کہ بھتیجے میں سب کچھ کرنے کو تیار ہوں، ماننے والا نہیں بنوں گا، تیرے نہ سنت مانوں گا، نہ طریقہ مانوں گا، نہ کلمہ پڑھوں گا، تعریفیں کروں گا، قصیدے پڑھوں گا، نعتیں پڑھوں گا، نظمیں پڑھوں گا، تیرے نام پہ جھوموں گا، تیرے نام پہ یہ کروں گا، تیرے نام پہ وہ کروں گا، لیکن سنت پہ عمل نہیں کروں گا۔ اسی وجہ سے یہ ابو طالب دوزخ میں گئے ہیں، اور ان کے مد مقابل حبشہ سے چل کر کالے کلوٹے ایک غلام جو حضور کے رشتہ دار بھی نہیں ہیں، جو حضور کے ٹولے سے بھی نہیں ہیں، لیکن انہوں نے نہ صرف یہ کہ حضور کی تعریف کی ہے بلکہ حضور کو قبول کیا ہے اور حضور کو مانا ہے اور حضور کی ایک ایک سنت کو اختیار کیا ہے، حضور کے ایک ایک طریقے کو اختیار کیا ہے۔ جب ایک ایک طریقے کو اختیار کیا ہے تو دنیا میں ان کی عظمت یہ تھی، دنیا میں ان کی عزت یہ تھی کہ یہ مکہ کی گلیوں میں چلتے تھے اور ان کے پاؤں کی آواز جنت میں سنائی دیتی تھی۔ اللہ اکبر! یہ کیسے عاشق رسول تھے؟ تو عاشق رسول اسے کہتے ہیں جو تعریف بھی کرے، قصیدے بھی پڑھے اور سنت پہ بھی عمل کرے، آپ کے طریقے پہ بھی عمل کرے۔ اگر صرف تعریف کرنے سے کوئی عاشق رسول ہو جاتا تو پھر جنگ بدر نہیں لڑی جاتی، صرف تعریف کرنے سے کوئی عاشق رسول ہو جاتا تو غزوہ احد نہیں لڑی جاتی، صرف تعریف کرنے سے کوئی عاشق رسول ہو جاتا تمام غزوات اور تمام جنگیں نہیں ہوتی۔ حضور صحابہ کو کہہ دیتے میری تعریفیں کرو، نعتیں پڑھو، قصیدے پڑھو، جنگیں نہیں لڑنی ہے، میری سنت پہ عمل نہیں کرنا ہے، تم عاشق رسول